بھی ہے اور یہ ساتھ ساتھ پہلا فرض بھی ہو گیا کہ جب ہم نماز کے اندر داخل بھی ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ ایک تو شرط پوری ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دونوں چیزوں میں داخل کیا گیا ہے، شرط میں بھی داخل کیا گیا اس کے، نماز کے ساتھ جو فرائض ہے ان فرائض میں بھی اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو پہلا فرض کیا ہو گیا؟ تکبیر تحریمہ، یعنی ہاتھ اٹھا کر جو بندہ اللہ اکبر کہہ کر باندھتا، اگر کسی نے اللہ کہہ کر ہاتھ باندھا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی لیکن واجب ترک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب، یہ لفظ اللہ اکبر کہنا، یا اللہ کوئی بولتا ہی نہیں ایسا، لیکن واجب کیا ہے اس کے اندر وہ بتا رہا ہوں میں۔ واجب یہی ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہے اور اس سے ہٹ کر کوئی کہتا بھی نہیں، اس لیے اس پر گفتگو کروں گا تو بعد میں ایسا بولے تھے مجھے کرنے لگ جائے گا، الٹا ایک نیا معاملہ ہو جائے گا، اس لیے وہ سبجیکٹ نہیں، کتابوں میں بڑی تفصیل ہوتی ہے اس کے اوپر، اس لیے لیکن بیان کرنا اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ غلطی ہے، گناہ ایسا ہے ہی نہیں ہے واجب کوئی ترک کرتا، سب کے سب الحمدللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہہ کر ہی ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن کتاب میں اس میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ احکامات بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر شامل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ پہلا فرض۔ تو قیام دوسرا فرض ہے، قیام کا مطلب کھڑے رہنا، تو جیسے ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہے وہ نماز ہو جائے گی، اور اگر بیٹھنے کی مجبوری ہے بیٹھ کر پڑھے نماز ہو جائے گی، کھڑے ہونے کی طاقت ہے اس کے باوجود بھی شوق ہے کرسی پر بیٹھنے کا، نماز نہیں ہوگی، تو بیٹھ جائے گا کرسی پر آ کر کے نماز پڑھے گا، پھر یہاں سے نکلے گا پان کے ڈبے پر 10-15 منٹ کھڑے گا، پھر پیدل چلتے ہوئے جائے گا، دوست مل جائے گا تو آدھا گھنٹہ بات کرے گا، لیکن اس کا درد کب ہوتا ہے پیر میں اس کے؟ جب نماز کے لیے ٹھہرنا ہے جب ہی یہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو ایسے کی نماز نہیں ہوتی ہے، جبکہ اس کی نماز کھڑے رہ کر پڑھنے کے لائق ہے، تو نماز کھڑے رہ کر پڑھے اور رکوع کر لے، نہیں سجدہ نہیں کر سکتے، دل کا آپریشن ہوا، ہارٹ کا فلاں ہوا، یہ ہوا، سجدے میں جانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو اس وقت کرسی پہ بیٹھ کر سجدہ جو ہے جھک کر لے، تو جو چیز نہیں کر سکتا ہے وہاں پر مجبوری ہے۔ تو مسجدوں میں بہت ساری کرسیاں لا کر رکھ رہے ہیں، تو ہماری یہ مسجدیں ہیں، یہ چرچ نہیں ہے، چرچ نہیں ہے، اتنے چیئرز اور اتنے اس طرح سے ڈال کر جو تماشا بنا رہے ہیں، نہیں، تو ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ مسجدوں کے اندر زیادہ کرسیاں لا کر وہ ایک کلچر خراب کر رہے ہیں ہمارا، یہ صدیوں سے جو کلچر ہے اس میں سے کرسیوں کا کوئی نہیں تھا، ابھی جو ہے وہ بیماریاں زیادہ ہو گئے اور بوڑھے لوگ جو ہے جوانی میں پیدل چلتے نہیں تھے، تو اب وہ لوگ بوڑھے ہو گئے، بعد میں ان کو جھکنا سجدے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے بعد آ رہی ہے، پہلے کے لوگوں میں اتنا نہیں، بڑے بڑی عمر کے بھی ہو گئے تو وہ اچھا خاصا کھڑے رہ کر پڑھ لیا کرتے تھے، تو اتنی کرسیوں کا پہلے کلچر نہیں تھا، ہم چھوٹے تھے وقت بھی نہیں دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں اتنے حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ کرسیاں بعض جگہ تو اتنے کرسیاں ہیں مسجد کے اندر، کبھی کبھی گمان ہوتا مسجد ہے یا یہ کوئی چرچ کی طرح بنا رہے ہیں لوگ، بینچا ڈالنا باقی ہے خالی، بس پورا کپڑا ہوا ایسا کلچر وہ نہیں ہے طریقہ، تو اس چیز کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ تو نماز کے اندر جو پہلا شرط ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، دوسری شرط قیام یعنی کھڑے رہنا، تیسری شرط ہے قرأت، قرأت کا مطلب پڑھنا، آواز کے ساتھ پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں، خالی ایسی جو ہے نا قرآن پڑھ لے رہا کھڑے رہ کے خاموشی کے ساتھ آواز ہی نہیں آ رہی تو یہ قرأت نہیں ہے، قرأت کا مطلب ہوتا ہے منہ سے ایسا پڑھے کہ کانوں کو سنایا، یہ فرض کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر آپ کوئی فرضائض میں سے چھوٹ رہے ہیں، میں جو نماز کے آپ کو شرائط بول رہا ہوں تو شاید پوری 6 شرطوں پہ آپ کا عمل ہوگا، 6 شرطوں پر بھی آپ کا عمل ہوگا، 7 فرائض بیان کروں گا، 7 میں سے بھی 6 فرضوں پر آپ کا عمل ہوگا، ایک فرض جس پر آپ کا عمل نہیں ہوتا میں اس کی گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، وہ کیا ہے؟ قرأت، تو یہاں پر عمل نہیں رہتا ہے، بڑی تعداد میں مسلمان 1 یا 100 یا 1000 نہیں کروں میں، اس سے بھی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو نماز کے اندر غلطی کرتے ہیں، وہ کون سی غلطی ہے؟ شاید آپ بھی کرتے ہیں وہ غلطی، وہ کیا ہے؟ قرأت کے وقت میں قرأت نہیں کرنا، دماغ میں چلاتے ہیں خالی ایک مشین کی طرح، ایسا کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بس ایسی سمجھتے ہیں پڑھ رہا ہوں، زبان سے پڑھے گا ہی نہیں، دونوں کے دونوں ہوڑ بند، اور دماغ میں اس کے چل رہا ہے سورہ فاتحہ ضمی سورہ، اور وہ سمجھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں پڑھ رہا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس طرح سے نہ، بلکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کے اندر قرأت کیا ہے؟ فرض ہے، تو نماز کے وقت میں جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو لازمی طور پر اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے، اگر بہرے ہے سنائی نہیں دیتا تو معاف، لیکن بہرے نہیں ہے آپ کے کانوں کو سنائی دیتا ہے تو آپ کے کانوں تک آواز پہنچے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، تو اس طرح سے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرأت کافی ہو جاتی ہے، الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے امام ہی اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے بڑے وہ ہو گئے، اب وہ جو پڑھیں گے ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ قرأت کا حکم ہے، رکوع میں البتہ رکوع کر لیں گے، سجدے میں ہم اپنی سجدے کی تسبیح الگ سے پڑھ لیں گے، لیکن جب تک قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن پڑھتے وقت امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب قرآن پڑھے تو توجہ کے ساتھ سننے کا حکم ہے، چاہے وہ امام جو ہے جہر کے ساتھ پڑھ رہا ہو، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر عصر میں، ظہر میں آواز نہیں ہوتی ہے، سری نماز ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں میں بھی بندے کو چاہیے کہ پیچھے کھڑا ہو تو خاموش ٹھہرا رہے۔ اب یہ جو فرض ہے یہ کب آتا ہے پرابلم اس کے اندر؟ جب آپ تنہا پڑھ رہے ہو نماز، سنتیں پڑھتے ہیں اس میں آواز نہیں ہوتی ہے،
یا نفل پڑھتے ہیں یا واجب 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی بس بالکل ایسی خاموش ٹھہرے رہتے ہیں. آپ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ تو وہ اس کے ہونٹ ہی نہیں ہل رہے ہیں، وہ رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، ہونٹ نہیں ہلاتا ہے، رکوع میں پھر بھی پڑھے گا، سجدے میں بھی پڑھے گا، لیکن قیام کی حالت میں نہیں پڑھتا ہے. ایسے لوگوں کی نماز نہیں، اور یہ سب کی سب نمازیں اس کے منہ پر مار دی گئی ہے. اور کتنے سال سے وہ پڑھ رہا ہے، پوری سال کی نمازیں گئی. اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز اس کے کپڑے میں، کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر فرشتے مار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی دربار کے شایان شان نہیں ہے، لے جا تیری نماز. تو یہ نماز نامقبول ہو جاتی ہے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. تو آپ غور کر لیں اپنے دل پر توجہ دے کر کہ کیا میں بھی گناہ میں تو مفلس نہیں ہوں، میں اس گناہ میں کہیں ملوث تو نہیں ہوں کہ میری اصل فرض ہی چھوٹ رہی ہے. اگر ہے تو فوری سے اس چیز کو دور کریں اور اچھی آواز کے ساتھ اپنی نماز، تنہا نماز کے اندر آواز کے ساتھ پڑھیں. ایسی آواز نہیں کہ دوسروں کو سنائی دے رہا ہوں، خود کو سنائی دے. یہ بات بھی غور کریں، اتنی آواز ہونا کہ خود کو سنائی دے، اونچی آواز میں پڑھنے سے نہیں کہا ہے. تو یہ خیال رکھنا ہے. تو ایک یہ ہو گیا فرض. قرات کے بعد پھر رکوع ہے. تو رکوع کے اندر آدمی اتنا جھک جائے کہ پیٹھ پوری برابر ہو جائے کہ اگر کوئی کٹورا بھرا ہوا پانی کا پیٹھ پر رکھے تو پانی نہ گر سکے. اتنا ایک دم اسٹریٹ ہو پیٹھ، ایسی اٹھی بھی نہیں، تھوڑا سا ایسا کرا نہیں، بالکل سیدھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پورا کھڑے رہنا چاہیے. ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پہلے آ کر نماز پڑھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آ کر اس نے نماز پڑھی، پھر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام عرض کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ جا، بے شک تیری نماز ادا نہ ہوئی، تو پھر سے نماز پڑھ. وہ گیا، پھر نماز پڑھا، لوٹ کر آیا، آ کر سلام عرض کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا اور فرمایا کہ بے شک تیری نماز نہ ہوئی، لوٹا کر پھر سے پڑھ لے. وہ جا کر پھر نماز پڑھا. اس کے بعد پھر آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں سلام عرض کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر سلام کا جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ جا، اپنی نماز لوٹا کر پڑھ لے، تو بے شک تیری نماز نہ ہوئی. ایک حدیث میں کہ 3 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹایا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے چوتھی مرتبہ، اس نے پوچھا 3 مرتبہ لوٹانے کے بعد چوتھی مرتبہ جب لوٹایا تو فرمایا کہ رسول اللہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے تعلیم دیجیے کہ میں نماز کیسی پڑھوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم دی اور اس تعلیم میں ارشاد فرمایا اچھی طریقے سے تکبیر تحریمہ، اچھی طریقے سے قیام، اچھی طریقے سے رکوع، اور رکوع کے بعد پھر صحیح طریقے سے کھڑے جانا پورا، پھر سجدہ کرنا، سجدے کے بعد پھر اچھی طریقے سے بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، پھر مکمل طور پر کھڑے رہ کر پڑھنا، اور پھر جب 2 رکعت ہو جائے تو پھر اتحیات کے لیے بیٹھنا، اور 4 رکعت والی نماز میں جو 4 رکعت کے بعد جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو بیٹھنا، اور پھر نماز سے سلام پھیر کر باہر آنا. تو اس کو پوری تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی تفصیل کے ساتھ. وہ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی. تو معلوم ہوا وہ بندے کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں ارکان پورے نہیں کرتا. تعدیل ارکان، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا، یعنی قیام کے بعد جب رکوع میں جانا تو ڈھنگ سے جائے رکوع کے اندر. کچھ رکوع پورا بھی نہیں ہوا، کھڑا ہوا، کھڑا بھی پورا نہیں ہوا، پھر سجدے میں گرا، سجدے سے پورا سیدھا بھی نہیں اٹھا، تھوڑا باقی تھا بھی اٹھنا، پھر جلدی دوسرے سجدے میں چلے گا. تو اس طرح سے ہر رکن تھوڑا تھوڑا نماز کا کم ہو جاتا اس کا. اس طرح سے نماز نہ پڑھے، دونوں سجدوں کے درمیان میں اچھی طریقے سے بیٹھے. تو صحیح طریقے سے جو نماز ہوتی ہے تو یہ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں. تو یہ رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد دونوں سجدے کرنا بھی فرض ہے. تو یہ نماز کا ایک فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھنا یہ بھی فرض ہے. کون سی نماز میں؟ 2 رکعت کے بعد، 2 رکعت والی نماز. 4 رکعت والی ہے تو 4 کے بعد. اس سے پہلے بیچ میں جو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں وہ واجب ہو جاتا ہے. 4 اگر آپ ظہر کی فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ جو بیٹھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ واجب. اور 4 رکعت کے بعد جو بیٹھ رہے ہیں وہ فرض ہو گیا. اور پھر سلام پھیرنا، نماز سے باہر آنا، یہ بھی 7واں فرض ہے. تو ٹوٹل کتنے فرض ہو گئے؟ 7. تو پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض قیام. تیسرا فرض رکوع قرات. چوتھا فرض رکوع. 5واں فرض سجدے. اور 6واں فرض اتحیات میں بیٹھنا، تشہد میں بیٹھنا. اور 7واں فرض سلام پھیر کر نماز سے باہر آنا. تو یہ 7 فرائض ہیں. اس سے پہلے 6 شرطیں ہیں. تو پہلی شرط طہارت. تو طہارت میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں؟ 3. بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جائے نماز کا پاک ہونا. جتنی جگہ نماز پڑھو اتنی جگہ کا پاک ہونا، یہ پہلی شرط ہے. پھر اس کے ساتھ میں لباس کا ہونا. تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا، ستر کا ہونا، یعنی کپڑا ڈھکے ہونا. اس کے بعد پھر
قبلے کی طرف رخ ہونا اور وقت کا ہونا اور اس کے ساتھ پھر نیت ہونا، پھر تکبیر تحریمہ، یہ تمام چیزیں مکمل ہوں گی تو بندہ نماز میں بھی داخل ہو گیا، نماز کے فرائض ادا کر دیا۔ پھر نماز کے اندر 30 چیزیں واجب ہیں، جیسے اللہ اکبر میں نے کہا لیکن تفصیل نہیں بتائی اس کے اندر، تو ایک واجب اللہ اکبر سے آتا، اس طرح سے اس کے اندر 30 واجبات آتے ہیں، پھر اس کے اندر تقریباً 90 سنتیں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہے، سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں رہے گا تو پھر اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، فرض میں اگر تاخیر ہو جائے، نماز پڑھتے وقت میں فرض پڑھنے میں تاخیر ہو جائے تو اس پر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ واجب اگر چھوٹ گیا تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ واجب کے چھوٹنے پر ہے سجدے سہو، اور فرض کے دیر کرنے پر ہے۔ فرض اگر عمل نہیں ہوا سجدے سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی، سمجھ گئے آپ؟ فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، قیام نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، رکوع نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اس میں دیر ہو گئی اس پر سجدے سہو کر سکتے ہیں۔ سجدے سہو کا مطلب بھول کے اوپر سجدہ، کوئی غلطی ہوگی تو پینالٹی ہوتا ہے، روڈ میں ریڈ لائٹ کی اسپیڈ میں روڈ کراس کر لیے، پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ پینالٹی آتی ہے، 200 روپے 400 روپے کچھ بھی لکھ دیتے، پینالٹی آتی۔ تو نماز کے اندر غلطی ہوگی تو پینالٹی کیا آ رہی ہے؟ سجدے سہو، اس کی پینالٹی ہے۔ وہ غلطی کرے نماز کے اندر ہی پینالٹی آ گئی، نماز ہو گئی آپ کی، تو سجدے سہو ہے۔ تو ہر ایک کے اندر غلطی پر پینالٹی آ رہے تھے۔ روزے کے اندر غلطی پر کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ہوا، رمضان کے بعد پھر روزہ رہو، روزہ جان بوجھ کر توڑ دیے تھے، خواہش کی وجہ سے توڑے تھے، رمضان کے بعد یہ روزے کی قضا کرو اور پینالٹی کے طور پر 60 روزے کنٹینیوس رکھو۔ یہ رمضان کے روزے کی غلطی کی پینالٹی آتی ہے، کفارے کے روزے بولتے ہیں نا، 60 روزے آتے ہیں۔ ایسے ہی عمرہ کر رہے تھے، عمرہ کے اندر غلطی ہو گئی، عطر لگا لی عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں، پینالٹی کیا آ جائے گی؟ ایک بکرا دم دے دو وہاں پر۔ نہیں، 2 غلطیاں ہو گئے، ٹوپی بھی پہن لیے تھے، امامہ باندھ لیے تھے، چلو اور ایک پینالٹی دے دو، کپڑے پہن لیے تھے، سلا ہوا لباس پہنے تھے، اور ایک پینالٹی دے دو۔ تو یہ ایک ایک بکرا آتے رہتا وہاں پر پینالٹی کے اندر۔ کیوں؟ عمرہ کون کرتے؟ مالدار لوگ کرتے، تو ان کی پینالٹی کیا ہے؟ بکرے دینے کی پینالٹی ہے۔ نماز کے اندر نمازی رکھ دیا اللہ تعالیٰ، اور رمضان کے اندر کیا رکھ دیا؟ روزہ رکھ رہا تو روزہ رکھ لے۔ عمرے پر ایک اور عمرہ کرو نہیں فرما رہا ہے وہاں پر، عمرے میں غلطی ہو گئی، اب بکرے دے دو، اور کس کو دینا؟ یہ مکے کے مسکین کو۔ تو دیکھیے مکے کے اندر جو مسکین ہیں ان کے لیے انتظام، بہترین انتظام، یہ دور دراز سے جاتے ہیں اور بکرے کے بکرے دے کر آتے ہیں وہاں پر، نہیں تو ڈرتے ہیں واپس کیسے آئیں گے، وہاں پر ہی دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ مدینے میں دیں گے نا، ایسا نہیں کہ انڈیا کے دے لوں گا بکرا، نہیں، مکے کے اندر ہی دینے کا ہے وہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرم مکہ کے مسکینوں کا آپ ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس غلطی ہو گئی، جیسے 3 سواری بٹھا کر لے گئے موٹر سائیکل پر، پولیس والے نے پکڑ لیا تو وہ فوری سے لکھے گا 100 روپے دو، 400 روپے دو، پینالٹی۔ پھر وہ پینالٹی جب آ جائے گی آپ کے موبائل نمبر کو دیکھ لیں گے، SMS آ جائے گا اس طرح سے۔ اب اماؤنٹ کہاں پے کرنا؟ می سیوا میں جا کر پے کر دو، ہے نا، ای سیوا می سیوا، وہاں جا کر اماؤنٹ پے کر دو تو وہ گورنمنٹ کے، تلنگانہ گورنمنٹ کے خزانے میں رقم آ جائے گی وہاں کے بینک میں۔ تو یہاں پر بھرنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ می سیوا ہے۔ تو وہاں مکے کے حرم کے اندر تو جو بکرا پیش کرنا ہے اللہ کے دربار تک وہ پہنچانا ہے، تو وہ کس تک پہنچانا ہے؟ وہ مسکین۔ تو وہ جو مسکین ہے آپ مسکین کو دے دو، وہ اللہ کے دربار تک پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہو وہاں پر، مسکین محتاج، اللہ تعالیٰ تک یہ پہنچانا ہے۔ کہاں جانا؟ چلو یہ اللہ کے بندے، یہ مسکین کو دے دو، یہ ہمارا مال وہاں تک پہنچ گیا۔ تو اس طرح مسکین تک پہنچانا رہتا۔ تو مسکین حرم کو ہی دینا ہے، اور اس میں سے کچھ گوشت کھا بھی نہیں سکتے، نہ کھال استعمال کر سکتے، پورا کا پورا بکرا دے دینا رہتا ہے۔ ایسے ہی بالا اگر کٹا دیے، خوشبو کا صابن لگا دی، ایک ایک دم آتے رہتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں سیکھ کر جانا ہے۔ حج کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو حج کے اندر یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ اب وہاں مکہ مکرمہ گئے ہیں، اب وہ مسافر ہے یا مقیم ہے، خوب جھگڑے کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ آدھے لوگ بولتے ہیں کہ مسافر ہے، آدھے لوگ بولتے ہیں مقیم ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسافر کا کیا حکم ہے۔ تو مسافر کب ہوتا ہے بندہ، مقیم کب ہوتا ہے، کتنے دن کا سفر شریعت میں مانا جاتا ہے، کتنے کلومیٹر کے سفر کے اوپر بندہ مسافر بنتا ہے، یہ تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ تو یہ سیکھے گا، کئی چیزیں سیکھے گا، اس کے بعد حج کرے گا تو ہوگا۔ بغیر سیکھے کے صحیح طور پر نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ حج تو حج ہے، اور حج کو لوگ جمعہ کی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ جمعہ میں ذرا عطر وغیرہ لگا کے تھوڑا اچھے طریقے سے آ جاتے ہیں، شاید حج کے اندر اور ذرا عطر ہی نہیں لگانا ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر جمعے کا ویسا اچھا لباس کا بھی نہیں ہے، وہاں پر فقیری لباس میں 2 چادریں، اس کے پاس گھر میں 10 لاکھ روپے ہے گھر کے اندر، بینک کے اندر اس کے باوجود بھی 2 ہی چادر پہن سکتا، تیسری چادر پہنے کا تو جائز ہی نہیں۔ ویسے ہی تو بالکل میں جوتا پہن کے آتا ہوں، نہیں، فقیری حالت میں ہمارے دربار میں، یہ حماقت کے ذریعے سے نہیں، کپڑا باندھ کے کر کے نہیں، کوئی نہیں، بالکل ایسے ہی وہ جمعہ میں آنا ہے اچھا لباس پہن کر، ادھر خوشبو لگا کر، تو یہ جمعے سے بالکل ہٹ کر وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دربار میں آ رہے تو کس طریقے سے آؤ؟ کہتے نا ہر ایک کے دربار میں بادشاہوں کے بھی رہتے، ہماری حویلی میں آ رہے، دربار میں آ رہے تو حویلی کے باہر ہی گھوڑے اور اونٹا ہوتا ہے، روک دینا، پورا اندر تک آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں، وہاں پر چھوڑ دو، وہاں سے پیدل آؤ، یہاں پر آ جاؤ، یہاں آنے کا سلام کرو، اس کے بعد ہمارے دربار میں آؤ، جوتا وہاں چھوڑو۔ دنیا کے بادشاہ قانون بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دربار کا بھی قانون ہے، تو اس کے قانون کے اندر ایسے ہی کپڑے پہن کے آنا ہے،
تو اس طرح سے حماقت والے کپڑے نہیں، اور ایسا نہیں مطلب کنگا نہیں کر سکتے، داڑھی میں کنگا کرے، بالا گر گئے، اس کے اوپر صدقہ دو تم، کیوں کنگا کرے تھے؟ ایسی ہٹی ہوئی دھول پڑی ہوئی ہے، گرد ہے، دھول ہے، ویسی داڑھی پوری ہو گئی، بس ویسی داڑھی میں رہو، کنگا کرنا جائز نہیں ہے وہاں پر، کریں گے بال چھڑیں گے، اس پر صدقہ دو، کتنا صدقہ دو؟ اتنے کھجور، 2 مٹھی کھجور مسکین کو دے دو وہاں پر، تو یہ غلطی اس کی یہ پینالٹی، یہ غلطی آتی سنگر میں کنگا کرے اس کی پینالٹی دے دو، جو کنگا کرے نا پوز مارنے کا جیسا ہوگا، کنگا کرنا اور اپنے بالوں کو جو ہے سنوارنا نہیں ہے، بال سنوارنا کرنا یہ نہیں، خوشبو استعمال کرنا، میل چھڑانا بھی جائز نہیں، آپ کو اگر نہانا ہے گرمی کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، تو یہ حاجی نہا سکتا ہے، بلکہ 9 تاریخ کو تو نہانا سنت بھی ہے، ہمارے لیے نہیں، یہاں پر وہاں پر جو حاجی ہے اس کے لیے، جو عرفات کے میدان میں ہے اس کے لیے نہانا بھی سنت ہے، اس دن خاص کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کرنا بھی سنت ہے، کم از کم 100 مرتبہ وہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہرحال حج کا الگ موضوع ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا، تو نماز کے جو معاملات ہے اس کو اچھے طریقے سے سیکھ کر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔